ہیں. ان کی ایک خوبصورت بیوی پہلے لونڈی تھی، جب لونڈی سے اولاد ہو جائے پھر وہ بیوی ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ام ولد. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بدتمیزی کیا کرتی، گالیاں دیا کرتی. نابینا صحابی رسول، اس نے بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کی بندی ڈر جاؤ، میں تمہیں مار دوں گا. اس نے پرواہ نہ کی. وہ بڑا اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ سمجھ جائے. آخر برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. ایک رات اس نے حسب معمول اس عورت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دوستو بدتمیزی کے الفاظ کہے. اب اس محب رسول کو غصہ آ گیا. ایک تلوار نما کوئی چیز لی، بھالا لیا، خنجر لیا اور اس زور سے اس کے پیٹ پہ دبایا، اس کی جان نکل گئی. اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. صبح نماز کے وقت سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ، میں نے یہ کام کیا ہے، میری بیوی، میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، اس سے میرے 2 ہیروں جیسے خوبصورت بیٹے بھی ہیں، مگر وہ باز نہ آئی، آخر میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ بات سن کے کہتے ہیں کہ یہ تو نابینا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر یہ نابینا نہیں ہے، اسے نابینا نہ کہو، یہ بینا ہے، اس کی غیرت زندہ ہے. اگر یہ مردہ دل ہوتا، اس کی غیرت مر چکی ہوتی تو یہ میری توہین برداشت کرتا. اس کے دل میں ایمان کی حرارت ہے، اس کے دل میں ایمان کی چنگاری جگمگا رہی ہے. اسے نابینا نہ کہو، یہ نابینا نہیں، یہ بینا ہے. مطلب کیا کہ جس دل میں غیرت رسول ہے، جس دل میں محبت رسول ہے، جس دل میں حضور کا ادب ہے، وہ دل زندہ ہے. اور جس دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت نہیں، وہ مردہ ہے، وہ بے غیرت ہے. حقیقت میں غیرت مند اصل میں وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غیرت ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو وہ معاف نہ کرے. اس کی غیرت کا یہ تقاضا ہے. آج 1.5 ارب مسلمانوں کی غیرت کا امتحان ہے. غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ ہمارے حکمران اس سے سفارتی تعلقات منقطع کرتے، سیاسی تعلقات، سفارتی تعلقات، اقتصادی تعلقات کا بائیکاٹ کیا جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا. اور کیسے ہو؟ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ 58 اسلامی ممالک میں سے 31 ملک ایسے ہیں اسلامی ملک جن کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، سیاسی وابستگیاں ہیں یہودیوں کے ساتھ. 31 اسلامی ملکوں کے غیرت نام تھا جس کا، وہ غیرت نام تھا جس کا، وہ گئی حکمرانوں کے دل سے. حکمران در حقیقت بے حمیت ہو چکے ہیں، ان کے دل سے غیرت ختم ہو چکی ہے، ان کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے. اور عالم اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی نے میرے دوستوں یہودیوں کے خلاف اور ڈنمارک کے خلاف، توہین آمیز خاکوں کے خلاف اگر آواز اٹھائی تو وہ سعودی عرب تھا.
سعودی عرب نے سب سے پہلے آواز اٹھائی کہ اقوام متحدہ میں ایک ایسا بل پیش کیا جائے جس نے تحفظ ناموس رسالت کو تحفظ حاصل ہو، اور اس نے سفارتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ ڈنمارک کا بائیکاٹ کیا۔ اور دوسرا غیرت مند ملک کون ہے؟ وہ سوڈان تھا۔ سوڈان کا صدر عمر بشیر تھا، جس کے عالمی عدالت نے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے کہ جس نے اپنے ملک میں ڈنمارک کے وفود کی آمد پہ پابندی عائد کر دی، ان سے ملنے سے انکار کر دیا، ان سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے اور جہاد کا اعلان کیا۔ اور ابھی آج پھر سعودی عرب کی مملکت، سعودی علماء، انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ آج پوری اسلامی ممالک میں صرف سعودی عرب پہلا ملک ہے کہ جن کے 80 علماء نے اسرائیل کی موجودہ جارحیت، اسرائیل کی موجودہ بدماشی کے پیش نظر جہاد کا اعلان کر دیا۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ آقا ہم نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت موت کر رکھی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے پرچم جہاد کو تھامے رکھیں گے۔ ہم سعودی علماء کو، سعودی حکومت کو ان کی جرت پہ، ان کی غیرت ایمانی پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ انہیں اور جرت عطا فرمائے۔ اور وہ تو سعودی عرب ہے، اللہ کی قسم اگر زرداری بھی اسلام کا پرچم لے کے نکلے گا، اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، مغربی دنیا کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہے، زرداری جہاں تمہارا پسینہ گرے گا، رب کعبہ کی قسم ہمارا خون گرے گا۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی اس پرچم کو تھامنے والا ہو، وہ خادم الحرمین شاہ عبداللہ ہو، وہ ایران کا احمدی ہو، وہ پاکستان کا زرداری ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی اس پرچم کو تھامے گا ہم اس کے ساتھ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ النبی، قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ آپ سے ایک مطالبہ کر رہا ہے۔ کیا مطالبہ ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اسلام کے علمبرداروں، توحید کے دعوے داروں، نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہیں زیادہ عزیز ہونا چاہیے، تمہارے نفس سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اور نبی کو تم سے انتہائی محبت ہے۔ نبی تمہارا اتنا خیر خواہ ہے، نبی تمہارا اتنا خیر خواہ ہے، اتنا تم خود اپنی جان کے خیر خواہ نہیں جتنا نبی تمہارا خیر خواہ ہے۔ تو کیوں بھی اس نبی کے لیے جو ہمارا خیر خواہ ہے، قرآن کہتا ہے ہم اتنے خیر خواہ نہیں اپنی جان کے جتنا نبی ہمارا خیر خواہ ہے، اس نبی کے لیے کیا ہم اپنی جانیں قربان نہیں کریں گے؟ اللہ کی قسم، اللہ تو شاہد ہے، یہ سامعین ناظرین کو شاہد بنا کے کہتا ہوں، یقین کامل سے کہتا ہوں، منبر رسالت پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمارے اندر بڑی خامیاں ہیں، ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں، مگر ایک بات سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں، جرت سے کہہ سکتے ہیں، یقین سے کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اللہ نہ تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ تیرے نبی کی محبت پہ کسی کو شامل سمجھتے ہیں، اور ہمارے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ تجھے بھی لا شریک مانتے ہیں،